بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز و محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج کا ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ آج کا وظیفہ ہمارا ہے 60 نمبر کا وظیفہ ہے، یا معید ہو یا معید ہو یا معید۔ بہت ہی زبردست قسم کا اے دوبارہ پیدا کرنے والے، دوبارہ پیدا کرنے والا اس کا مطلب ہے۔ دیکھا جائے تو علم الاعداد میں 124 اس کے عدد بنتے ہیں اور جمالی اس میں پاک ہے، اور قرآن کریم کے فیض و برکات جس طرح آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، اسی طرح اسماء الحسنیٰ کی بات آپ کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ اسماء الحسنیٰ کس طرح آپ کے اندر تبدیلی لانے کا موجب ہوتے ہیں، کس طرح اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں، جن میں سے چیدہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے جو بہت ضروری ہوتی ہیں۔ جمالی اس میں پاک ہے اور قوت حافظہ کو مضبوط کرے۔ اگر آپ کا قوت حافظہ جو آپ کی صحیح نہیں ہے تو اس کی کیفیت کو بڑھانے کے لیے آپ 3310 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی قوت حافظہ جو ہے وہ میموری کی قوت جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی، ریمیمبرنس آپ کی بہتر ہوگی، سبق یاد بہتر طریقے سے ہوگا۔ تیل دم کر کے سر کے اندر لگا کے کڑکات ماریں، پانی پڑا ہوا بھی پی سکتے ہیں، اور 124 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، باوضو رہیں اور نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام جائز حاجات پوری ہوں گی۔ اسی طرح بھولنے کی عادت ہو جاتی ہے، بعض اوقات کچھ لوگ سبق بھول جاتے ہیں، کچھ رستے بھول جاتے ہیں، کچھ معاملات وہ اپنی ہر چیز تھوڑی دیر بعد بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی بھولنے کی عادت پڑ جاتی ہے انہیں۔ تو ایسی صورت میں 2221 بار 2221 ٹائم اسی وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ یا معید ہو یا معید ہو یا معید، بھولنے کی عادت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ خاص طور پہ بچے جو سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے سبق یاد نہیں ہوتے، بعض اوقات انہیں یاد نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں یہ وظیفہ بہت زبردست ہے۔ آپ بچوں کو کوئی چیز دم کر کے دیتے ہیں، جب کھانے کے اوپر دم کر دیں، پانی کے اوپر دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور 70 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کے بچوں کے لیے دعا بھی کریں، جو گھر کے اندر بڑے چھوٹے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے، خاص طور پہ پڑھنے والے بچوں کے لیے۔ اسی طرح نسیان کی مرض بعض کو ہوتی ہے، وہ بھولنے کی مرض آ جاتی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ یہ زبردست وظیفہ ہے۔ اس میں بادام بھی دم کر کے انہیں دے سکتے ہیں، اور ویسے بھی یہ پانی پڑھ کے بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس کی تعداد 700 ہے، اور 160 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھ کے دعا بھی کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ جب آپ یا معید ہو یا معیدوں کا وظیفہ پڑھیں گے تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، خاص طور پہ نسیان کے مرض سے۔ اور اسی طرح کھوئی ہوئی باطنی کیفیت دوبارہ ملے، کشف دوبارہ مل جائے۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کی کیفیت وہ کھو جاتے ہیں اور روحانیت سے وہ بالکل ان کا کام خراب ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں 3400 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیں اور 340 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت بہتری اس میں آئے گی۔ شادی کے مسائل ہوں تو اگر شادیاں رکی ہوئی ہوں، شادیاں نہیں ہو رہی، شادی کے بڑی پریشانی ہے اور بہت سے مسائل آپ کے خراب ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں شادی کی رکاوٹوں کو بالکل ختم کر کے رکھ دے۔ اسی صورت میں 16000 مرتبہ اسی وظیفے کو یا معید ہو یا معید ہو یا معید، جہاں آپ کو کوئی امید نہیں لگتی وہاں اللہ کا کلام آپ کو، اللہ کا یہ پیارا نام اس میں پاک، صفاتی اس میں پاک آپ کی بہت زیادہ رہنمائی کرے گا۔ جس طرح علم الاعداد کے مطابق بھی آپ پڑھ سکتے ہیں 124 مرتبہ، اور اس میں بھی کافی بہتری ہوگی۔ اسی طرح روحانیت میں بار بار توجہ آپ کی ٹوٹ جاتی ہے، توجہ کسی کنسنٹریشن لیول آپ کا جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، اس کے لیے بڑا ہی زبردست وظیفہ ہے۔ اگر آپ ایڈوانس لیول آف کنسنٹریشن کا کنسیپٹ اس کو سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں تو پھر 7000 اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ پہنچے گا، آپ کے گمان سے زیادہ آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح بہن بھائی رشتہ دار آپس میں روٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں روٹھ کے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بیوی چلی جاتی ہے، خاوند چلا جاتا ہے، یا کوئی بہن بھائی چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں روحانیت بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ بہت زیادہ طاقت آپ کو ملے گی۔ 3220 بار اسی وظیفے کو پڑھیں، 61 بار اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر، یہ 40 ڈیز کا وظیفہ ہے، 41 دن اسے کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک بہتری، اور اس کے اندر ہی آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن آپ نے وظیفہ لازمی طور پہ پورا کرنا ہے۔
والدین بھائی بہن بھائی اور کوئی رشتہ دار جو بعض اوقات کچھ نشے کے عادی بن جاتے ہیں، مختلف قسم کے نشے کرتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، گولیاں لیتے ہیں، وہ ایسی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے بڑا زبردست، جو کسی نشے کے عادی، کسی بھی نشے کے عادی ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت فائدہ اس سے ہوگا۔ اور اسی طرح اس وظیفے کو ایسی صورت میں آپ نے 3220 مرتبہ اور 61 بار ہر نماز کے بعد پڑھے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں بہت زیادہ بہتری لائے۔ اگر ایسی صورت حال ہے، اگر حالت بگڑ رہی ہے تو ایسی صورت میں 1600 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھے۔ میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے اندر بہت بہتری آئے گی۔ 124 مرتبہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں۔ ہر وقت باوضو رہیں اور نماز پنجگانہ کا اہتمام بھی کریں۔ نوکری چھوٹ جائے تو پھر دوبارہ سے مل جائے گی اور اس سے اچھی مل جائے گی۔ اگر اسی جگہ پہ چاہتے ہیں جہاں پہ آپ کی نوکری چھوٹی ہے تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سے بلا لیا جائے گا 2230 مرتبہ 2230 اس کو پڑھیں اس تعداد میں، اور 70 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ذہنی مسئلہ ہو، ذہنی کیفیت ہو، دماغ کے اندر کوئی چیز نہ رہتی ہو، بھول چوک کا معاملہ ہو، یا دماغ کے اوپر ڈپریشن، انگزائٹی، ٹینشن اور دیگر امراض اگر چل پڑی ہوں، جس طرح ذہن کے اندر بعض اوقات ٹیومر آ جاتا ہے، بعض اوقات کوئی نس کے اندر اونچ نیچ ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں دماغ جو ہے وہ گھومنا شروع ہو جاتا ہے، دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا، چیزیں بھول جاتا ہے، انسان بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ذہنی نفسیاتی امراض اور کمزوری کو دور کرے۔ 2500 مرتبہ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا۔ المقصد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وظیفہ سے قوت حافظہ آپ کی بہتر ہوگی، روحانی طاقت بڑھے گی، روحانی توجہ کا بہترین نسخہ ہے اور رشتے ناتوں کو جوڑنے والا وظیفہ ہے۔ 124 بار پڑھیں، ذہنی نفسیاتی اور ہر قسم کے امراض سے آپ کو خیر اور شفا ملے گی۔ اب طریقہ بتاتے ہیں جی آپ کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے لیے۔ سب سے پہلے جب سورے سے پہلے 14 دفعہ درود پاک، 5 دفعہ سورہ فاتحہ، 5 دفعہ سورہ اخلاص، اور پھر علم العداد کے مطابق 124 مرتبہ اسی وظیفے کو یا معید یا معید یا معید، اور پھر 14 دفعہ پھر درود پاک پڑھ کے اللہ سے رو کے دعا کریں۔ اسی طرح صدقے میں 700 گرام 70 گرام 7 لوگوں کو کھانا دے سکتے ہیں آپ، اور اس میں مختلف صدقے ہو سکتے ہیں، میٹھی چیز بھی دے سکتے ہیں، اور دی گئی کیٹیگری کے مطابق جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس کو ایشو ٹو ایشو اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے عنوان سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، اور جو بھی رہنمائی کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ آپ کو کوشش کریں گے کہ آپ کو بہتر سے بہتر سروسز پرووائڈ کریں۔ اور اسی طرح ہمارے چینل ہے ثنائی ہیرنگ، ڈاکٹر ثناء اللہ خان ڈیجیٹل، دونوں کے اوپر آپ لائیو کال میں فری ہیلپ لے سکتے ہیں، جہاں بھی جو بھی ایشو ہو روحانی طور پہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ سبھی کا حامی ناصر ہو۔ پھر دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔